الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه العنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمامی احباب مل کر با آواز بلند آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں الحمدللہ والمنہ اللہ رب العزت کے لا تعداد احسانات کہ مولا کریم نے مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمت والی جگہ مسجد شریف میں اس بابرکت پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو کچھ سنیں اور سنائیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخدوم و محترم پیر طریقت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں حافظ مدد علی قادری عباسی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور جن احباب نے تعاون فرمایا، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں، رحمتیں اور بلندی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو یہاں علماء کرام، حفاظ کرام، معززین مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے، بالخصوص ہمارے استاد محترم جن کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس محفل مبارکہ کو منعقد کیا گیا ہے، استاد العلماء فقیہ اہل سنت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں صوفی رضا محمد صاحب عباسی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے، اور ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا عطا الرسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے معزز مہمان جو مدینہ طیبہ میں ہمارے میزبان ہوتے ہیں اور یہاں حضرت قبلہ حافظ صاحب کی دعوت پہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، محترم المقام واجب الاحترام جناب حاجی قربان علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ احباب یقیناً اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے، اور ہر سال اس 11ویں شریف کی محفل کا جو موضوع ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے، وہ اس ماہ مبارکہ کی نسبت سے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جن رفقا نے بارگاہ الہی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا اور تاج شہادت اپنی سروں پر سجایا، ان کی یاد میں اور ان کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا، مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم الشان دولت اور نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ کی یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے کہ ہم سنی ہیں اور ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ اللہ کریم نے زندہ رکھا ہے، اسی عقیدے پہ اللہ کریم ہمیں موت عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پہ اللہ کریم ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کے چند الفاظ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں اپنے موضوع کے مطابق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم میرا عرض کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العزت ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ان بابرکت الفاظ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان نبوت سے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بتا دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی بھی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ آپ میرے قریبوں سے محبت کریں۔ کس بات پر؟ وہ ایک بات نہیں ہے، بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ کائنات جو پیدا فرمائی ہے، یہ اپنی مخلوق جو پیدا فرمائی ہے، اللہ کریم نے جو اپنی صفت ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے، یہ سب صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں اللہ کی بٹتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر قبر میں کسی کی نجات ہوتی ہے تو یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جنہیں بروز حشر اللہ کریم جنت میں داخل فرمائے گا، یہ بھی صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو ایمان کی دولت ملی یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، جو اللہ کے توحید کی پہچان ملی یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قرآن جیسی نعمت ملی یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب انہیں کہیں کہ تمہیں میرے صدقے میں جو کچھ ملا ہے میں اس کے بدلے میں نہ تم سے مال چاہتا ہوں، نہ تم سے دولت چاہتا ہوں، نہ تم سے اقتدار چاہتا ہوں، نہ تم سے پیسے چاہتا ہوں۔ کیوں کہ کسی سے وہ مانگتا ہے، کسی سے وہ لالچ رکھتا ہے جس کو ضرورت ہو۔ جو دنیا کو دینے والا ہے وہ کسی سے مانگتا نہیں، اس کو کسی کے اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں دے دی ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کو دے دی ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان منافقین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا ہے۔ منافقین کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ اور اس کا رسول ایمان والوں کو غنی کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو اللہ کریم نے اتنا دیا کہ وہ اہل ایمان کو غنی کر سکتے ہیں، جب اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا کہ میرے محبوب دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں میں نے وہ سب آپ کو دے دی ہیں، جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا تو دنیا والوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے محبوب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نعرہ تحقیق حق چاریا، اپنے اہل سنت کی ترتیب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ جی بسم اللہ ماشاءاللہ۔ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب حنفی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم بس ایک بات آپ کو عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ عربی میں دو لفظ آتے ہیں دینے کے لیے، یہاں ہے انا اعطینا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دے دیا، اور دوسرا عربی میں لفظ آتا ہے آتینا، ہم نے آپ کو دیا۔ ایک اعطینا ایک آتینا، دونوں کی معنی ہے آپ کو دیا، آپ کو دے دیا۔ ان میں فرق یہ ہے کہ یہ آتینا ہم نے آپ کو دیا، اب یہ کسی اور کو دینے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ جو چیز ہم نے آپ کو دی ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ اور اعطینا، اللہ کریم نے فرمایا اعطینا، اعطینا میں یہ ہے کہ جس کو جو چیز دی جاتی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ کو اختیار ہے
کہ آپ جسے چاہیں یہ دے دیں، آپ پر دینے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آتینا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا آتینا، اے میرے محبوب جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کی ملکیت ہے، اب آپ جو چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ہمارے محبوب کو دونوں جہاں کے خزانے مالک بنا کر دے دیا تو اب حضور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب انہیں کہو مجھے آپ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قربا سے محبت کرو، میرے قریبوں سے محبت کرو۔ ان قربا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں۔ کیوں کہ یہ آیہ ہے سورہ شورا کی، اور سورہ شورا نازل ہوئی ہے مکہ المکرمہ میں۔ اس وقت نہ تو سیدنا علی کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تھی، وہ شادی ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے، اور نہ حسنین کریمین کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کے جو بقیہ افراد تھے ان کے متعلق تھی کہ آپ پر لازم ہے کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، یہ جو میرے قریب ہیں، میری امت، ان کے محبت کو اپنے سینوں میں جگہ دے۔ اور ہم تو ہے نا سنی، ہم جس طرح قرآن کریم کی آیات کو مانتے ہیں اور ان آیات کی جو ہمارے آقا و مولا سید العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر فرمائی، تشریح فرمائی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ، یہ سورہ مبارکہ سورہ شورا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بعد از ہجرت صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس ہے، تشریف فرما ہے آقا کریم کے کچہری میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے آقا کریم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کریں۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کے کون سے قربا ہیں جن کی محبت اس آیہ کریمہ میں امت پہ واجب فرمائی گئی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو میرے آقا و مولا سید العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے محبت کرو، جن کی محبت کے لیے اس آیہ کریمہ میں حکم فرمایا گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے اور وہ حسین ہے۔ فرمایا ان دونوں، ان چاروں کی محبت میری امت پہ واجب ہے کہ وہ الا المودۃ فی القربى کے حکم کے مطابق میرے ان چاروں قربا سے محبت کریں۔ علی سے بھی محبت کریں، فاطمہ سے بھی محبت کریں، حسن و حسین سے بھی محبت کریں۔ فرمایا ان چاروں کی محبت میری امت پہ واجب ہے، چاروں کی محبت میری امت پہ واجب ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کی محبت، یہ اللہ کریم نے سعادت نصیب فرمائی اہل سنہ کو کہ ان کے سینوں میں آقا کریم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی محبت ہے اور آقا کریم کے اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہے۔ ہماری آنکھ جو ہے نا، ایمان والی آنکھ، وہ دونوں آنکھیں منور ہیں، دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ ہماری ایک آنکھ اندھی اور ایک آنکھ کھلی نہیں ہے، بلکہ دونوں آنکھیں ایمان کی منور ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور
ان کی محبت کو اپنے اوپر واجب اور لازم سمجھتے ہیں، اور ان کی کتنی محبت ہونی چاہیے۔ حضور غوث اعظم سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب ہے اصول الدین، وہ عربی میں بھی اور ابھی اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی تصنیف ہے۔ کیوں کہ حضور غوث اعظم جو تھی نا، وہ کوئی جاہل صوفی نہیں تھے، وہ گوشہ نشین پیر نہیں تھے، بلکہ وہ مرد میدان تھے۔ اپنے وقت کے حضور غوث اعظم مفتی اعظم بھی تھے، اپنے وقت کے شیخ الحدیث بھی تھے، اپنے وقت کے شیخ القرآن بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی اور منطقی بھی تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے آپ کی تصانیف بھی موجود ہیں، آپ کی ملفوظات بھی موجود ہیں، آپ کی مکتوبات بھی موجود ہیں، آپ کے مواعظ بھی موجود ہیں۔ جو آپ نے واعظ فرمائے وہ بھی کتاب کی صورت میں موجود ہے، جو ملفوظات ہیں وہ بھی کتابی صورت میں موجود ہے، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تصنیف فرمائی وہ بھی موجود ہے۔ بنیت الطالبین، اصول الدین، بنیت الطالبین پہ چلو، بعض لوگوں کا اعتراض ہے، مگر اصول الدین پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ حضور غوث اعظم ہی کی تصنیف ہے۔ اس میں آپ جو اہل سنت کا پورا عقیدہ ہے صحابہ و اہل بیت کے متعلق وہ بیان فرمایا ہے مکمل طور پہ۔ کوئی ایک موجود ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی حضور غوث اعظم نے فرمایا ہے۔ جو بات آپ کو میں آج کے موضوع کے مناسبت سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امت پہ واجب ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت رکھے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ نساء العالمین سے ایک مسلمان خصوصی محبت رکھے۔ کیسی محبت رکھے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سیدہ سے ایک مسلمان کی کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضور غوث اعظم کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور سے محبت کرے ویسے سیدہ سے محبت کرے۔ فرماتے ہیں ان کی دونوں کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے سمجھایا کہ آپ ان سے اتنی محبت کریں، اس طرح سے آپ کے سینوں میں ان کی محبت ہونی چاہیے۔ اور جو آقا کریم نے اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کے قربا سے محبت کرو، میرے محبوب نے بھی فرمایا میرے قربا سے محبت کرو۔ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور اہل ایمان بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، علماء جانتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فجر صبح ایک دن بعد نماز فجر نماز پڑھ کے ہم آقا کریم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
تشریف لائیں آقا کریم کے پاس مسجد نبوی شریف میں، فرماتے ہیں کہ جب سیدہ تشریف لائیں تو آپ رو رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم نے حضرت سیدہ کو دیکھا روتے ہوئے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ فاطمہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور آپ نے سنا ہے نا علماء سے کہ حضرت سیدہ سے آقا کریم کی اتنی محبت تھی کہ جب آپ تشریف لاتی تھی تو آقا کریم ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی محبت میں آقا کریم کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اور پھر آپ ان کو بٹھاتے تھے۔ اس بوسے پہ مجھے ایک بھول نہ جاؤں بات یاد آ گئی ہے، میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ ابن تیمیہ، حضرت ابن تیمیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی شاندار، اور دیکھو ابن تیمیہ جیسا بندہ یہ بات لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسنین کریمین کی پیشانی کو بھی بوسہ دیتے تھے، اور آپ اپنے شہزادوں کے سینے کو بھی چومتے تھے، سینے کو بھی چومتے تھے، اور آپ شہزادوں کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، ان کے پیشانی کو بھی چومتے تھے۔ صرف چومتے نہیں تھے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم انہیں سونگتے تھے، چومنے کے ساتھ سونگتے بھی تھے۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کیا بات ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً کبھی امام حسن کو چومتے ہیں اور آپ ان کو سونگتے ہیں، کبھی آپ حسین کو چومتے ہیں، ان کو سونگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی خوشبو والی چیز آپ سونگنا چاہتے ہیں تو آپ یا عطر کو سونگتے ہیں یا آپ پھول کو سونگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے میرے لیے میرے ان بچوں کو جنت کا پھول بنایا ہے، مجھے جب خوشبو سونگنی ہوتی ہے تو میں حسن حسین کو سونگتا ہوں، مجھے ان سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ عزیزان محترم، او بھائی 4 آدمی جواب دے رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیوں یزیدیت کے نعرے سے غصہ ہے کیا؟ ایسے نہیں کرو یار، یہ ہمارا ہی تو نعرہ ہے، یہ جرسیوں، موالیوں، بھنگوروں، شرابیوں کا نعرہ تھوڑی ہے حسینیت زندہ آباد۔ ان کا اس نعرے سے کیا تعلق ہے؟ یزیدیت مرد آباد جو سارا دن یزید کا کام کرے، بھنگ، چرس، آفیم، کتے، خنزیر اور سور کی لڑائی کرواتے رہیں، وہ یزیدیت مرد آباد کا جب نعرہ لگائیں گے نا تو یزید بھی ان کو کہے گا تم تو میرے بڑے بھائی ہو، مجھ پہ کیوں لعنت بھیج رہے ہو، یہ لوٹ کے تمہارے گلے میں پڑے گی۔ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ ان کو سجدہ ہے جن کا کردار امام حسین والا ہونا چاہیے، جن کا کردار یزید والا ہو وہ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگائیں تو یزید بھی ان پہ غصہ کرے گا، کہے گا تم تو میرے بڑے بھائی ہو یار، ہم دونوں میں فرق تھوڑی ہے، جو کام میں کرتا تھا وہی تم کر رہے ہو۔ اس لیے یہ نعرہ ہی سنیوں کا ہے، یزیدیت، ڈٹ کے یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، حسینیت۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے فرمایا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ آقا کریم حسنین کریمین کے پیشانی کو بھی بوسہ دیتے تھے، آپ ان کے سینے مبارکہ کو بھی چومتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت لکھی ہے، کہتے ہیں بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب رات
رات ہوتی تھی اور کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا تو حسنین کریمین کی پیشانی سے اور ان کے سینے سے نور کے پھوارے پھوٹتے تھے. ان کی پیشانی سے ان کے سینے سے نور کے پھوارے پھوٹتے تھے. کیوں کہ ان جگہوں پہ آقا کریم کے لبہائے مبارکہ لگے ہوئے تھے. اس پیشانی کو, اس سینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہوا تھا. اس لیے اللہ کریم نے اس پیشانی اور اس سینے کو اتنا منور بنایا ہوا تھا, اتنا روشن بنایا ہوا تھا کہ فرماتی ہیں کہ اندھیرے میں ان کی پیشانی اور ان کے سینے سے نور کے پھوارے پھوٹتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سیدہ تشریف لائیں, رو رہی تھی. آقا کریم نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو, خیر تو ہے, کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدہ نے فرمایا, عرض کی کہ یا رسول اللہ, اے میرے ابا جان حسن و حسین رات کو گھر سے نکل گئے ہیں اور وہ ابھی تک گھر میں نہیں آئے. صبح ہو گئی ہے, وہ نہیں آئے. مجھے ان دونوں کے باہر رہنے میں, گھر سے باہر رہنے میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے. پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں. میرے بھائی, مصنف ابن شیبہ حدیث کی اہل سنہ کی معتبر کتاب ہے. میں نے عرض کی کہ ان سے رسول اللہ بھی محبت فرماتے ہیں, اللہ بھی محبت فرماتا ہے, مومن بھی محبت فرماتے ہیں. جب سیدہ کی زبان سے آقا کریم نے یہ الفاظ سنے کہ وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں, مجھے ان کے گھر نہ آنے نے پریشان کر دیا ہے, تو آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم ان دونوں کی پرواہ مت کرو, ان کے لیے تم پریشان مت ہو, ان کے لیے تم غمگین مت ہو. عرض کی آقا کیسے پریشان نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا فاطمہ آپ بھی اپنے ان دونوں بچوں سے محبت کرتی ہیں, میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے فاطمہ سنو, ہم دونوں جتنی اپنے ان بچوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ ہم دونوں سے, ہمارے ان دونوں بچوں سے ہماری محبت سے زیادہ محبت فرماتا ہے. جتنی ہم محبت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ان دونوں ہمارے شہزادوں سے ہم سے زیادہ محبت فرماتا ہے, ہم سے زیادہ محبت فرماتا ہے. حضرت سیدہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بس گفتگو ہو رہی تھی, حضرت جبریل امین تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ دونوں شہزادے انصار کے فلاں باغ میں آرام کر رہے ہیں, وہاں سوئے ہوئے ہیں, بڑے سکون سے پڑے ہوئے ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. جب دونوں شہزادوں کو لیٹے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر ہمیشہ ہنستے ہیں, ہمیشہ آپ خوش ہوتے ہیں, آج کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, یہ میرے دونوں شہزادے لیٹے ہوئے ہیں اور اس شان سے لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک فرشتے نے اپنا پر ان کے نیچے بستر کی جگہ پہ بچھایا ہوا ہے. یہ دونوں فرشتے کے پروں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے فرشتے نے اپنا پر ان کے اوپر سایہ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ میرے دونوں شہزادے فرشتوں کے پروں کے درمیان میں موجود ہیں. یہ میں منظر دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے ان شہزادوں کا کتنا مقام ہے, کتنا مرتبہ ہے کہ یہ لیٹے ہوئے ہیں تو ایک فرشتے نے ان کے نیچے اپنا پر دیا ہوا ہے, دوسرے نے ان کے اوپر اپنا پر کیا ہوا ہے. آپ کریم آگے بڑھے, دونوں شہزادوں کے پیشانوں پر بوسہ دیا. آپ نے امام حسن کو اٹھایا, اپنے دائیں کندھے پہ لٹایا, امام حسین کو اٹھایا, اپنے بائیں کندھے پہ لٹایا. دونوں شہزادوں کو آپ کریم اٹھا کر چلے. سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے, ابو بکر صدیق ساتھ تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دیں, میں آپ کے ساتھ اٹھا کر چلوں. اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں, ذہن میں رکھیے,
یہ علماء تشریف فرما ہے، سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے، آپ اسی ٹائم پہ بعد نماز عصر جیسے آقا کریم ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھماتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی اسی معمول کو، اسی معاملے کو اسی طرح سے رکھا۔ آپ بھی اسی طرح سے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں انہیں گھماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے کبھی اپنے بیٹے عبد الرحمن کو نہیں اٹھایا، اسے کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں نہیں گھمایا؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹے عبداللہ کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، اسے مدینے طیبہ کی گلیوں میں نہیں گھمایا؟ آپ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مدینے طیبہ کی گلیوں میں گھماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ میرے آقا ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میں آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ آپ ان کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں بھی ان شہزادوں کو اٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھما رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں جو شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح ہوا، ایران کی شہزادی شہر بانو جو حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام کے نکاح میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دی، جن سے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ ابو الائمہ سیدنا امام زین العابدین اسی شہر بانو کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت صدیق حضرت فاروق اعظم نے جب وہ شہزادیاں مال غنیمت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں پہنچی، دو شہزادیاں تھیں، ہر ایک نے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی حسین و جمیل تھی، اتنی اللہ نے انہیں خوبصورتی و حسن دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کی عورتیں نکل آئیں کہ ہم دیکھیں کہ ان عورتوں کو اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ہر ایک کی تمنا تھی جو مجاہدین تھے کہ ہمیں نکاح میں یہ شہزادیاں دی جائیں۔ حضرت امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ آپ یہ شہزادیاں کس کے نکاح میں دیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی شہزادیاں ہیں اور یہ نکاح بھی شہزادوں کے ہی جائیں گی۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، شاید اپنے بیٹوں کے نکاح میں دیں گے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ اے علی اپنے ان دونوں شہزادوں کو بلاؤ، دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ بھی شہزادیاں ہیں اور وہ بھی کائنات میں سب سے بڑے شہزادے ہیں، ان جیسا شہزادہ اللہ نے کوئی پیدا نہیں فرمایا ہے، میں ان خواتین کو ان شہزادوں کے نکاح میں دے دوں گا۔ ایک بات میں آتا ہوں اس بات پہ، دوسری سیدنا فاروق اعظم کی بات آپ کو عرض کروں کہ حسنین سے سیدنا فاروق اعظم کی کتنی محبت تھی۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسنین کریمین امام حسن امام حسین، فرمایا ان دونوں کے جہاد پہ جانے پہ پابندی لگا، یہ دونوں جنگوں میں نہ جائیں، جہاد پہ نہ جائیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کو پتا چلا، آپ آئے، آپ نے فرمایا امیر المومنین یہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں مرد میدان ہوں،
میں جنگوں کا شہسوار ہوں، میرے بیٹے میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، وہ مرد میدان ہیں، جہاد کے علاوہ انہیں کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کیوں یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں پر آپ جہاد میں جانے پہ، جنگ میں جانے پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے، جب ہمیں آقا کریم کی یاد ستاتی ہے، تو ہم ان دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیتے ہیں۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ جب دونوں شہزادوں کو کٹھے کھڑا کیا جاتا تھا، حضرت ایسے جب کٹھے کھڑا کیا جاتا تھا تو دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارکہ ہے، یہ حضور کی تصویر ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب ہمیں آقا کریم کی یاد آتی ہے تو اے علی، ہم ان دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر اپنے آقا کی اس یاد کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ اگر یہ جنگوں میں جائیں اور اللہ خیر کرے اگر ان میں سے کوئی شہید ہو جائے، پھر ہمیں رسول اللہ کی یاد آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر کیا کریں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ یہ اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، ان کا اللہ نے جو وقت موت مقرر فرمایا ہے اسی پہ آئے گا۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کی حسنین کریمین سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں آقا کریم کی یاد آتی ہے تو ہم ان دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیتے ہیں، دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دونوں صدیق اکبر نے عرض کی، آقا ایک شہزادہ مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ اٹھا کر چلتا ہوں۔ ہاں، وہ حضرت شہربانو رضی نکاح ہوا، آپ نے نکاح کروایا۔ یہ شیعہ کتب میں نے لکھا ہے، ہماری کتاب، میں نے اپنی کتاب نہیں پڑھا یہ واقعہ، یہ شیعہ کتب نے لکھا اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین نے حضرت شہربانو سے سیدنا امام حسین کا نکاح کروایا تو آپ فرماتے ہیں، وہ شیعہ عالم علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑے پہ سوار، وہ جیسے دولہے کی سرکس نکلتی ہے، پہلے تھا گھوڑے وغیرہ پہ، خصوصاً یہاں ہمارے کراچی حیدرآباد میں یا جو ہمارے اردو آبادی ہے ان میں یہ گھوڑے کا زیادہ رواج ہے۔ ہمارے سندھیوں میں پہلے بھی نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے گھوڑے پہ سواری والا، مگر یہ عرب میں، دوسرے ممالک میں اور ہمارے اردو بولنے والوں میں بھی یہ رواج تھا، دولہے کو گھوڑے پہ بٹھاتے تھے۔ آپ نے امام حسین کو گھوڑے پہ بٹھایا، سرکس نکالی۔ کس طرح؟ اس خود شیعہ عالم نے لکھا ہے کہ عمر نے اپنے کسی بیٹے کی بھی شادی اتنی شان سے نہیں کی تھی جس شان سے امام حسین کی شادی کی۔ کہتے ہیں اپنے بیٹے کی بھی شادی نہیں کی، آپ نے امام حسین کو گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی کیا بولتے ہیں سائیں؟ لگام، سندھی میں لگام، گھوڑے کی لگام کو امیر المومنین عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے مدینہ طیبہ کا حضرت امام حسین کو گھوڑے پہ بٹھا کر پورے مدینہ طیبہ کا چکر لگایا اور فرماتے ہیں کہ پورا ولیمے کا انتظام بھی امیر المومنین عمر فاروق نے کیا تھا، اور اتنے خوش تھے کہ ہم نے زندگی میں عمر کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ اگر میرے آقا و مولا سید العالمین زندہ ہوتے اور حسنین کی شادی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو آپ بھی خوش ہوتے۔ میں اپنے محبوب کے اس تصور میں اپنے محبوب کو یاد کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ آپ ان شہزادوں کی شادیوں پہ کتنا خوش ہوتے، اور میں بھی ان کے شادی پہ اس طرح خوش ہو رہا ہوں۔ اللہ
بھائی تیرے نعرے مجھے تقریر بھلا دیں گے، اتنے لمبے نعرے لگائے گا میں بھول جاؤں گا کہ میں کیا بول رہا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دے، میں کندھے پہ اٹھا کے آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے کندھے پر بھی رہیں گے، انہیں میں ہی اٹھا کر لے چلوں گا۔ پھر سب صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھ کے مسکرا کے فرمانے لگے کہ اے شہزادو، تمہارا کتنا نصیب ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی خوبصورت اور عظمت والی سواری عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم کے کندھوں پہ آپ سوار ہیں، کتنی خوبصورت اور شاندار سواری ہے آپ کی۔ جب آقا کریم نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، بے شک سواری بھی خوبصورت ہے اور سوار بھی بہت خوبصورت ہے، سواری بھی اچھی ہے اور سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ میرے بھائی، یہ حسنین کریمین، یہ میرے آقا کریم کے شہزادے جن سے محبت ایمان کی بنیاد ہے، جن سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ اگر کسی دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ ہے، ذرہ برابر بھی کوئی بغض اور دشمنی ہے، قسم بخدا اس کی دل سے ایمان بالکل غائب ہے۔ ایمان اسی دل میں ہے، جس دل میں ان کی محبت ہے، جس دل میں ان کی محبت ہے۔ اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی آقا کریم اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام و مرتبہ، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو امتحانات ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم سے امتحان لوں گا۔ کس چیز میں؟ اللہ کریم نے فرمایا تمہاری جانوں میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارے مالوں میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہاری اولاد میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارے فصلوں باغات میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارے مال و دولت میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارے وطن میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان تم سے ضرور لوں گا، بغیر امتحان کے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کسی سے مال و دولت کا امتحان، کسی سے بھوک میں امتحان، کسی سے فصلوں میں امتحان، کسی سے دشمن کے خوف کا امتحان۔ اللہ کے نبی فرمایا کوئی نہ کوئی امتحان آپ سے ضرور لوں گا، مگر آپ جب اس آیے کریمہ کو دیکھیں اور میدان کربلا کو دیکھیں اور سیدنا امام حسین سے لیے جانے والے امتحانات کو دیکھیں تو یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جتنے امتحانات فرمایا ہیں، یہ سارے امتحانات اللہ کریم نے حسین سے لیے ہیں۔ ایک امتحان نہیں لیا، بلکہ جتنے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے میں آپ سے امتحان لوں گا، اللہ کریم نے ان سب چیزوں سے امام عالی مقام امام حسین سے امتحان لیا، اور اس امتحان میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کامیاب ہو گئے، اتنے کامیاب ہو گئے کہ آج دنیا کا ہر انسان امام حسین سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، ان کے نام سے محبت رکھتا ہے، مگر جس بدبخت یزید نے ان سے دشمنی کی، آج اس کا نام ہی مرکز نفرت بن گیا ہے۔ آج کوئی عقل مند انسان اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ وہ ایسا نفرت کا سبب بن گیا۔ حالانکہ یزید کا معنی اچھا ہے، لفظ یزید کا معنی اچھا ہے، برکت والا، زیادتی والا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی اپنے بچوں پہ نام نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ یہ دشمنی اہل بیت کی وجہ سے، دشمنی اہل بیت کی وجہ سے ایسی نفرت کا مرکز بن گیا کہ لوگوں کو اس کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ اور جو بدبخت انسان، آج کچھ لوگ جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا، ان فتنوں میں آج ایک فتنہ اٹھ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید تو نمازی بھی تھا،
یزید تو اچھا بندہ تھا اور وہ منتخب تھا، سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، صرف 5 آدمی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان 5 آدمیوں کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے تم یزید کو ملعون کہہ رہے ہو، لعنتی کہہ رہے ہو۔ اور میرے بھائی یاد رکھو کہ جو یزید کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا نا، وہ خود گندا ہو جائے گا۔ آپ کو ایک مثال دے کر عرض کروں، جیسے کتا ہے نا، کتا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں کتے کو پاک کروں، بھلے پورا دریائے سندھ اس پہ ڈال دے، کتا پاک ہوگا؟ پورا سمندر اس پہ ڈال دے، کتا پاک ہوگا؟ نہیں، کتا پاک نہیں ہوگا، بلکہ جو کتے کو پاک کرنے والا نا وہ خود پلید ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ جب کتے سے لگا ہوا پانی لگے گا تو وہ خود پلید ہو جائے گا۔ کتا پاک نہیں ہوگا، کتے کو پاک کرنے والا خود پلید ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جس طرح کتا پاک نہیں ہو سکتا، اس کو پاک کرنے کی کوشش کرنے والا خود پلید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بدبخت یزید کی حمایت کرتا ہے، یزید کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یزید تو اچھا نہیں ہوگا مگر وہ خود پلید، خود خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اہل سنت کی دلوں میں یزید کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ وہ دشمن اہل بیت رسول ہے اور دشمن اہل بیت رسول سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مقام، امام حسین کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے فرشتے اس کا جھولا جھلائیں، جب آرام فرمائیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پر بچھائیں، آقا کریم اپنے کندھوں پہ انہیں اٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھمائیں، آقا کریم دعا فرمائیں، اللہم انی احبہما فاحبہما ومن یحبہما فاحبہ، میرے مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے میرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہے، وہ دعا قبول ہے۔ جو حسنین سے محبت کرے گا، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا، اس محبت کے بدلے میں اسے اللہ کی محبت ملے گی۔ اور کیا ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب نے کہو قربا سے محبت کرے، آقا نے فرمایا فاطمہ، علی، حسن و حسین یہ میرے قربا ہیں، ان سے محبت کرو۔ اس محبت کا امت کو فائدہ کیا ہوگا؟ امت کو فائدہ کیا ہوگا؟ امام ربانی مجدد منور الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، آپ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے بہت سارے فوائد ہیں، فرماتے ہیں ان میں 2 بڑے فائدے ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے کا تعلق قیامت سے ہے۔ 2 بڑے فائدے ہیں امام ربانی فرماتے ہیں محبت اہل بیت کے۔ فرمایا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، جب مرے گا تو محبت اہل بیت کے صدقے میں اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ فرمایا محب اہل بیت، عاشق اہل بیت نہ منافق ہو کر مرے گا نہ کافر ہو کر مرے گا۔ فرمایا بھلے گنہگار ہو، موت اس کی ایمان کی ہوگی۔ یہ برکت ہوگی اہل بیت کی محبت کی۔ فرمایا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت کامیابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت دنیا و آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رکو میں بعد
میں تمہیں جواب دوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ آدمی راستے میں کھڑا تھا، ایک جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے، پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، کون وفات پا گیا ہے؟ کہتا ہے حسن بصری وفات پا گئے۔ اس نے کہا اس کی چارپائی کو نیچے اتارو۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اللہ کے ولی، ایک عالم دین، ایک فقیہ، ایک محدث، ان کے جنازے کو ایسے اتارے؟ بولا نیچے اتارو۔ کہا کیوں؟ بولا میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، اب دنیا سے جا رہے ہیں، میں جواب کس سے لوں گا؟ اس کی چارپائی اتارو، پہلے یہ میرے سوال کا جواب دیں گے، پھر ان کی تدفین ہوگی۔ حضرت کی چارپائی کو نیچے اتارا گیا، اس نے بڑا اصرار کیا، چارپائی نیچے اتاری گئی، چہرے سے کفن ہٹایا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں بعد میں تجھے سوال کا جواب دوں گا، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، وعدے کو وفا کریں، بے وفائی نہ کریں، اللہ کے ولی وعدے وفا کرتے ہیں، آپ وعدہ وفا کریں، میرے سوال کا جواب نہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا تھا کہ وہ اللہ نے انہیں گویائی دی، کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولی کی کرامات حق ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے زندگی دے دی، زبان سے فرمایا، آپ نے فرمایا تم نے سوال کیا تھا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، میں نے کہا تھا بعد میں پوچھنا، کہا جی، آپ نے فرمایا آج میں حقیقی کامیاب ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں کیونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ یہ اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نعمت یہ ملتی ہے کہ محب اہل بیت کو، عاشق اہل بیت کو اللہ دنیا سے بغیر ایمان کے جانے نہیں دیتا، اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا فائدہ میدان حشر میں یہ ہوگا، میدان حشر میں یہ ہوگا کہ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کو آل سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اللہ کریم بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ خاتمہ بالخیر ہوگا اور بلا حساب جنت ملے گی۔ اب یہ بتائیں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ ہاں کوئی ہے بڑی نعمت؟ نہیں، کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ بس ایک لفظ، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کون؟ کیوں کہ ہم اہل سنت کا جو نظریہ ہے نا، وہ میں نے عرض کی نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ اس معاملے اہل بیت کے معاملے میں بھی بعض لوگ اٹکے ہوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ صرف ازواج مطہرات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی جو مائیں ہیں، جو آقا کریم کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آپ عموماً سنتے ہیں، آیت پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آدھی آیت ہے، یہ آدھی آیت، انما یرید اللہ سے آیت شروع نہیں ہوتی، یہ آدھی آیت ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آپ قرآن کریم کو کھولیں، کسی کا بھی ترجمہ ہو، کسی سنی کا ہو، دیوبندی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، شیعہ کا ہو، کسی کا بھی ترجمہ کھولیں، یہ کرن فی بیوتکن اوپر لکھا ہوگا کہ اے میرے نبی کی بیویوں، نبی کی گھر والیوں، تم اپنے گھروں میں آرام سے رہو۔ یہ خطاب حضور کی ازواج کو ہے،
حضور کی بیویوں کو ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، باہر نہ نکلو. کیوں کہ تمہاری شان باہر نکلنے کی نہیں ہے. تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں وہ دیگر لوگوں تک پہنچاؤ. جب تم یہ نماز پڑھو گی، زکوٰۃ ادا کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی، اپنے گھروں میں رہو گی، تو اس کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی کی بیویوں، اللہ نے یہ تمہارے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو مکمل طور پہ پاک فرما دے گا. یہ ازواج سے خطاب. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس یہ ازواج جو ہے نا یہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ ٹک گئے. دوسرے جو ہم ہیں سنی، قرآن کو بھی مانے، آقا کریم کے فرمان کو بھی مانے. حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں امہات المؤمنین سے یہ روایت ہے. اور ان کے علاوہ اس حدیث کا کوئی تیسرا راوی نہیں ہے. حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ اور سیدہ ام سلمہ، ان کے علاوہ کوئی تیسرا راوی اس حدیث کا نہیں ہے. یہ دونوں راوی ہیں. اور دیکھیں، میں کسی آدمی سے ملوں، اس کے پاس جاؤں، اس کو کہوں بھائی میں حضرت قبلہ پیر طریقت سائیں حافظ مدد علی صاحب کے پاس گیا تھا، ماشاءاللہ یار حافظ صاحب نے تو بڑی خوبصورت اور شاندار مسجد بنائی ہوئی ہے، بڑا وہاں پہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو وہ آدمی مجھے کہے کہ سائیں آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں؟ میں کہوں یار حافظ مدد علی صاحب کے ماشاءاللہ وہاں اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے، لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں. تو وہ آدمی مجھے کہے سائیں آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، آپ کا مدرسہ کیسے چل رہا ہے؟ تو اس کا اس سائیں کی بات کی طرف توجہ نہ دینا، بات کو دوسری طرف لے جانا، یہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ حافظ صاحب سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے؟ ہاں بھائی، نفرت کرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ اگر محبت کرتا تو میری ہاں میں ہاں ملاتا، مجھے کہتا ہاں صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے، مگر جب وہ میری بات کو کاٹ رہا ہے، میری بات کو دوسری طرف لے جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حافظ صاحب سے محبت نہیں رکھتا، اس کے دل میں بغض ہے، اس لیے وہ میری بات کو کاٹ رہا ہے. میرے بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف میں باتیں دوسروں کو سنائی جاتی ہیں. جس سے بغض نفرت ہوتی ہے اس کی اچھائیوں کو بھی چھپایا جاتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ حدیث قصہ جو ساری دنیا کے مولوی ذاکر پیر سب بیان کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھو تو صحیح کہ اس حدیث کو امت تک پہنچایا کس نے؟ اس حدیث کو پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ تو اماں عائشہ صدیقہ ہے، یہ تو حضرت ام المومنین ام سلمہ ہیں. اگر نعوذ باللہ ان کے دلوں میں کچھ سیدہ کے لیے، کچھ حسنین کریمین کے لیے کوئی چیز ہوتی تو یہ اتنی بڑی فضیلت والی بات دنیا کو نہ بتاتی، وہ چھپا دیتی. مگر انہوں نے دنیا کو بتا کر یہ سمجھا دیا کہ ہمارا اور علی کے خاندان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب آپس میں محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. کچھ لوگ یہاں اٹک گئے. ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آقا کریم تشریف لائے، رات وہیں قیام فرمایا. جب صبح ہوئی تو حضرت ام سلمہ کو فرمایا، ام سلمہ جی آقا، علی کو بھی بلاؤ، فاطمہ کو بھی بلاؤ، حسن کو بھی بلاؤ، حسین کو بھی بلاؤ، چاروں کو بلاؤ. چاروں آ گئے. آقا کریم نے حضرت سیدنا علی کو بھی کھڑا کیا اپنے برابر میں، ان کے برابر میں سیدہ فاطمہ کو کھڑا کیا، دوسرے طرف امام حسن کو اپنی برابر میں کھڑا کیا، اس کے ساتھ امام حسین کو کھڑا کیا. یہ پانچ یہ
بعض لوگ پنجتن سے چڑھتے ہیں، ہم سنی نہیں چڑھتے، کیوں کہ ہمارے سندھ کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو پنجتن پاک کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا ہے ہمیں، کیونکہ ہم تو ہیں سب کے غلام، ہمارے دلوں میں تو کس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اسی کو تو سنی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ آپ نے سب کو بلایا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چادر آسمان سے آئی تھی، کوئی آسمان سے چادر نہیں آئی تھی حضرت، ٹھیک ہے، اچھا ہمارے سنیوں کی کتابوں میں بھی، اور شیعہ تفسیر مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان قرآن کریم کی تفسیر ہے، شیعہ علماء کی، علامہ طبرسی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ چادر جو آقا کریم نے اپنے اور دونوں شہزادوں اور سیدہ فاطمہ کے اوپر جو چادر ڈالی تھی، شیعہ سنی دونوں عالموں نے لکھا ہے، علامہ طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ وہ چادر وہ تھی جو سیدہ ام سلمہ نے بستر پہ ڈالی ہوئی تھی، جس پہ آقا کریم آرام فرماتے تھے، جس بستر پہ آقا کریم آرام فرماتے تھے وہ وہی چادر تھی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بسترے پہ بچھائی ہوئی تھی، آپ نے وہ سیدہ ام سلمہ والی چادر اٹھائی اور اپنے اوپر سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کے اوپر ڈال کے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ انہیں بھی پاک فرما دیں۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں جب حضور نے چادر ڈالی تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی آؤں، میں بھی اس چادر کے نیچے آؤں، آپ نے فرمایا الا مکانکی انت الا خیرن، ام سلمہ آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں کھڑی ہیں وہی رہیں، آپ تو اس بھلائی میں، اس خیر میں پہلے ہی داخل ہیں۔ او اللہ کے بندو، جس ام سلمہ کی چادر ڈال کے اللہ کریم کے محبوب دعا فرمائیں کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، مولا ان کو بھی پاک فرما، یہ چادر قصہ جو پوری دنیا میں حدیث قصہ مشہور ہے، وہ قصہ، وہ چادر ام سلمہ کے بسترے کی چادر تھی، جس کے بستر کی چادر کو اللہ کے محبوب نے اتنی برکت دی ہو، اس ام سلمہ پہ کتنی برکتیں ہوں گی، اس ام سلمہ کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، مولا علی بھی اہل بیت ہیں، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، امام حسن بھی اہل بیت ہیں، امام حسین بھی اہل بیت ہیں۔ دو گروہ بٹ کے خوارج اور روافض کا، خارجیوں نے کہا کہ نہیں صرف ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، رافضی نے کہا کہ نہیں صرف حسن و حسین فاطمہ علی اہل بیت ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، تم دونوں رائے حق سے ہٹ چکے ہو، حق یہی ہے جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا وہ بھی اہل بیت ہیں، جنہیں میرے محبوب نے اہل بیت فرمایا ہم انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت رکھو، اہل بیت کی محبت رکھو، اس میں حسنین کی محبت بھی، سیدہ کی محبت بھی، سیدنا علی کی محبت بھی، اور حضور کے ازواج مطہرات کی محبت بھی، یہ سب اہل بیت ہیں، ان کی محبت دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات ہے، ذریعہ کامیابی ہے۔ اللہ کریم ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی پکی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سود کائنات
حسین و حسن مصطفیٰ علی سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام عباس نامدار ہے چشموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ السلام اے گلشن زہرا کے پھول السلام یا امام عالی مقام یا الہی واسطہ ذکر رسول یا الہی
ذکر آل رسول واسطہ زہرا بدول یہ سلام آج زانا ہو قبول الصلاۃ والسلام تمام احباب اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر میرے حوالے کریں بیٹھ جائیں تمام احباب تشریف فرماؤں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف علامہ مولانا غلام حسین سکندری قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضرت علامہ مولانا حسین عارف قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کی بھی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو علماء آئمہ آئے جن کے نام لیے نہیں لیے دلوں کے حالوں سے واقف ہے مولا سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما جس کی دعا کعبۃ اللہ میں مقبول ہے جس کی دعا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے ان کے صدقے سے ہماری جمیع جاز دعاؤں کو قبول فرما ظاہری باطنی شہداء کربلا کی اس گھڑی کا واسطہ جس گھڑی میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس گھڑی کا واسطہ ہماری جمیع جاز دعاؤں کو قبول فرما ظاہری باطنی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما درجہ عطا فرما درجہ عطا فرما ہمارے عزیز و اقارب ہمارے والدین جن کے والدین زندہ ہیں جہاں ایک زندہ ہے جو بھی امت محمدیہ علیہ السلام آل ایمان مسلمان مرد عورتیں دنیا فانی سے چلے گئے شہداء کربلا کا واسطہ تمام کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا شہداء کربلا کا واسطہ ہمارے آب اور اجداد اہل ایمان جتنے بھی چلے گئے بندے ہونے کی حیثیت سے یا بندی ہونے کی حیثیت سے ان سے خطا زرگت و سرزد ہو گئی ہو ان کو عذاب ہو رہا ہو مولا شہداء کربلا کا واسطہ دیتے ہیں مولا اہل ایمان مسلمان مرد عورتوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ہمارے آل اولاد اہل ایمان کی شہداء کربلا کے صدقے بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ ہمارے پاس آخرت کا ثمر نہیں ہے تو جانتا ہے دلوں کے حالوں سے واقف ہے یہ محفل کا انعقاد کرتی ہیں ان محفلوں کے صدقے شہداء کربلا کے صدقے یا اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما قیامت کے دن امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام ہوں گے ان کا ذکر کرتے ہوں گے دنیا میں یا ان کی محافل سجاتے ہوں گے یا ان کی محافل میں جاتے ہوں گے مولا جتنے اہل ایمان ہوں گے ان میں شہداء کربلا غازیان کربلا شہید کربلا کے عاشقوں میں سے اٹھنے کی محشر کے میدان میں سعادت نصیب فرمانا جنت الفردوس میں سرکار کا پڑوشری اور اپنا دائمی دیدار نصیب فرمانا بھائی کے بچے جو یا اللہ ان کے بچے ہیں مولا ان کو ہادی ہدایت عطا فرما جتنے جن کے بھی بچے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں مولا ان کو ہدایت عطا فرما ان کو گمراہی کے رسوں سے نجات عطا فرما جن کی بچیاں یا بچے گھروں میں جوان ہیں شہداء کربلا کے صدقے مولا ان کو اچھے رشتے عطا فرما میرے استاد گرامی استاد العلماء حضرت علامہ سائیں صوفی رضا محمد عباسی قادری علیہ الرحمہ کی بے حساب بخشش مغفرت فرما کر درجات میں مزید بلندی عطا فرما درجات میں مزید بلندی عطا فرما درجات میں مزید بلندی عطا فرما اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الہی واحفظنا من الآفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والحسنات برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. ہمارے غلام مرتضیٰ چنا صاحب جو بھی علیل ہیں کافی عرصے سے شہدائے کربلا کے صدقے مولا ان کو بھی شفا عطا فرما, ان کی بھی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما, پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام اب آپ باہر تشریف لے جائیں, لنگر کا اہتمام ہے, باہر تشریف لے جائیں.